السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شہر عظیم،
یہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، فرمایا جس طرح اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اس طرح اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے کہ جس رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ ایک انسان اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کر لے تو حدیث شریف کے مطابق کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اللہ اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا ومن ادا فریضۃ، اور جو اس بابرکت مہینے میں ایک فرض ادا کر لیتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو اللہ اسے 70 فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اس مہینے کی ابتدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، اور 5 نمازوں میں ایک نماز کے درمیان دوسری نماز سے پہلے، یعنی 2 نمازوں کے درمیان کے وقفے میں انسان سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں، معصیتیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دوسری نماز کی برکت سے درمیان ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان انسان سے خطائیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب دوسرا جمعہ آتا ہے تو اللہ دوسرے جمعے کی برکت سے درمیان ہونے والے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا والرمضان الی رمضان، اور رمضان بھی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو لغزشیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، اللہ دوسرے رمضان کے آنے کی برکت سے درمیان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کی لغزشوں اور گناہوں کو اللہ رمضان کی ابتدا ہوتے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ کے پیغمبر نے ایک کنڈیشن بیان کی ہے، ایک شرط بیان کی ہے، اور وہ شرط یہ ہے اذا اجتنبت الکبائر، کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ صغیرہ گناہوں کو نماز کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ ان بندوں کی زندگی میں انہیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ یہ میرے بندے اس مہینے میں نیکیاں کر لیں۔ یہ مہمان مہینہ جو سوغاتیں لے کر آیا ہے، یہ میرے بندے ان سوغاتوں کو لینے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ نماز تراویح کی سوغات لے کر آیا ہے،
قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن کو سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی سوغات لے کر آیا ہے، اور یہ مہینہ روزوں کی سوغات لے کر آیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم نے اس مہینے میں صحیح طور پر نیکیاں کر لی اور گناہ سے بچ گئے تو پھر آپ علیہ السلام کی وہ حدیث سن لیں کہ جس میں آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جاء الرجلان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے پاس دو اشخاص تشریف لائے، اور دونوں نے وکان اسلامہما جمیعا، اور ان دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص اجتہد، دین پر عمل کرنے میں، شرعی تعلیمات پر عمل کرنے میں بڑی کوشش کرتا تھا، بڑی تک و دو کرتا تھا، اور دوسرا وہ اتنی زیادہ کوشش تو نہیں کرتا تھا لیکن بہرحال مسلمان تھا اور اسلام کے ناطے فرائض کی کچھ پابندیاں کر لیتا تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص بیک وقت اسلام لائے۔ ایک شخص بڑی کوشش کرتا تھا، اور وہ اتنا زیادہ کوشش کرتا تھا کہ جب غزوے کا موقع آیا تو اس نے غزوے میں شرکت کی، اور استشہد، وہ اس غزوے میں شہید بھی ہو گیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں اس کا جو ساتھی تھا وہ 1 سال بعد فوت ہوا۔ اس شہید کے شہید ہونے کے 1 سال بعد وہ دوسرا ساتھی وہ اپنی موت اور فوت ہو گیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں اشخاص آتے ہیں جو بیک وقت اسلام قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ یہ دونوں اشخاص آتے ہیں اور میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ وہ شخص جو شہید ہوا تھا اسے پہلے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن دوسرا شخص جو اپنی موت مرا تھا، جو خود ہی فوت ہو گیا تھا، وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے اور صحابہ اکرام سے گفتگو کرنے لگے یہ عجیب ماجرا ہے، شہید کے تو بڑے درجات ہیں، اسے مرنے سے پہلے جنت کا وہ ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جو اسے ملنا ہے۔ قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ شہید بعد میں جنت میں گیا اور بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ سنایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، شہید کو پہلے جانا چاہیے تھا، اسے پہلے اجازت ملنی چاہیے تھی، لیکن اسے بعد میں اجازت ملی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعجب والی کیا بات ہے، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ وہ شہید ہو گیا، اللہ نے اسے اجر و ثواب دے دیا، جنت کا داخلہ مل گیا، لیکن تو نے دیکھا نہیں کہ وہ بعد میں فوت ہونے والا، اللہ نے اسے اس کی زندگی میں 1 رمضان اور دیا تھا، اور اس نے فصامہ، اس رمضان میں بڑی تک و دو کی تھی، اس نے روزے بھی رکھے تھے، کیا تو نے دیکھا نہیں اس شہید سے 30 روزے اس کے اور بڑھ گئے تھے؟
اس نے رمضان میں نمازیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد 1 سال تک جو نمازیں پڑھی ہیں اتنے سجدے اس شہید سے زیادہ ہو گئے. فرمایا تو اللہ پھر اسے کیوں نہ پہلے جنت میں بھیجے. تو جسے رمضان مل جاتا ہے اور اگر وہ اس مہمان مہینے کی قدر کر لیتا ہے، اس مہینے میں تقویٰ کر لیتا ہے، تو حدیث شریف کے مطابق اسے جنت میں پہلے داخلہ نصیب ہوتا ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی روزے کے حوالے سے، کیونکہ اس رمضان کا ایک خاص عمل ہے روزہ، اس کی ویسے تو میں 3 خصوصیات بیان کرنے آیا تھا، لیکن ٹائم دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بس میں ایک ہی خصوصیت بیان کر دوں، اور وہ ایک خصوصیت اس امید پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ اس خصوصیت کو سننا ہے اور پھر اس خصوصیت کو سمجھ کے روزے جیسی عبادت کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، اور اس روزے جیسی عبادت کو معمولی نہیں سمجھنا، اس لیے کہ روزے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. یہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہ روزہ گناہوں سے روک کر رکھتا ہے، یہ روزہ انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں احساس بندگی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. غرض کے بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن روزے کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ روزہ دیگر عبادتوں سے بہت ممتاز ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے. وہ کس طرح؟ آپ اگر غور کریں، جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے ان اعمال کا تعلق نیکی سے ہو یا ان اعمال کا تعلق گناہ سے ہو، ہر عمل کفارہ بن جاتا ہے. کفارے کا مطلب وہ ختم ہو سکتا ہے. بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں چند مثالیں رکھتا ہوں، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ اعمال ایک دوسرے کا کفارہ کیسے بن جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ اعمال، وہ گناہ جو انسان کی نیکی کا کفارہ بنتے ہیں، یعنی وہ گناہ اتنے مہلک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کفارے کا مطلب ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. بہت سے گناہ ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری نیکیوں کو، ہماری محنت کو ضائع کر دے گا. اس میں ایک گناہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے، اور امام البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، بد اخلاقی یہ اتنا مہلک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے. یفسد العمل، یہ انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. کما یفسد الخل العسل، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے پانی کی مثال نہیں دی کہ پانی میں سرکہ ڈال دو یا پانی میں شہد ڈال دو، شہد میں پانی ڈال دو تو خراب ہو جائے گا، بلکہ شہد کی مثال دی
شہد آپ جانتے ہیں ایسی غذا ہے، ایسی شے ہے کہ یہ سالوں سال محفوظ پڑی رہے، خراب نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی چیز اس شہد پر اثر انداز نہ ہو، کوئی چیز اسے خراب نہ کرے، اس وقت تک وہ شہد خود بخود خراب نہیں ہوتا۔ انسان کی نیکیاں بھی خود بخود ضائع نہیں ہوتی کہ انسان نے نیکی کی اور ضائع ہو گئی، بلکہ کوئی چیز، کوئی گناہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو پھر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا بد اخلاقی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح خراب کر دیتا ہے، اس طرح ضائع کر دیتا ہے، جس طرح سرکہ شہد میں ڈال دیا جائے، شہد ضائع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ کتنے ہی معاملات میں بد اخلاقی کر جاتے ہیں، آپس میں بحث و تکرار ہو جاتی ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، بد اخلاقی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا گناہ، حسد والا گناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد والے گناہ سے بچنا۔ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اس لیے کہ یہ حسد اتنا مہلک گناہ ہے کہ یہ جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح حسد والا گناہ وہ انسان کی نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہوا کہ یہ ایسا گناہ کہ جو انسان کی نیکیوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ لیکن بعض نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اتنی پاورفل اور اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں وہ ہم روز مرہ کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں پر کبھی توجہ نہیں دی۔ ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وضو کے بارے میں فرمایا جب ایک انسان اس وضو کے دوران اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، چہرے کے سارے گناہ، آنکھ ناک کان کے سارے گناہ ضائع ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ پیر دھو لیتا ہے تو پیروں سے جو گناہ کیے تھے، فرمایا پیر دھونے کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی وضو والا عمل وہ کفارہ بن رہا ہے گناہوں کا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ نماز بذات خود نیکی بھی ہے اور اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ گناہ کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک موقع پر نماز کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اقیم علیہ حدن، مجھ پر حد نافذ کریں، مجھے اس گناہ سے پاک کریں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور نماز کھڑی تھی، اقامت کہہ دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جماعت کرائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ مصلی پر تشریف فرما تھے۔ صحابی رسول دوبارہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اللہ نے جو حدود بیان کی ہیں وہ مجھ پر جاری کر دیں، مجھ سے آج بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اصلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کی معیت میں، آپ کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے اس گناہ کا کفارہ بنا دیا، اس نماز نے اس گناہ کو زائل کر دیا ہے۔ تو بعض گناہ انسان کی نیکیوں کا کفارہ بنتے ہیں اور بعض نیکیاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے روز آپ قیامت کا ذکر فرما رہے تھے اور پھر فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قلاش آدمی، کنگلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا دینار لہو ولا متاع لہو، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، پراپرٹی جائیداد نہ ہو، بنگلے اور کوٹھیاں نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں۔ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کل قیامت کے روز وہ اپنے لیے اپنے ساتھ بہت سے اعمال لائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی درج ہوں گی کہ یہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، نفلی روزے بھی درج ہوں گے۔ فرمایا اس کے پاس حج جیسی عبادت بھی ہوگی، اس نے ہر مہینے ہر سال اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوگا۔ فرمایا وَيَأْتِي هَذَا وَيَأْتِي هَذَا، میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں۔ آپ نے پھر وہ نیکیاں بیان نہیں کی، آپ نے فرمایا وَيَأْتِي هَذَا، وہ یہ نیکی بھی لائے گا، وہ یہ نیکی بھی لائے گا۔ وہ کون سی نیکی ہوگی جو اس نے نہیں کی ہوگی؟ اتنی نیکیاں لے کر آئے گا اور اللہ کی جناب میں حاضر کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لیں گے تو کچھ دیندار آ جائیں گے، لینے والے آ جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی تھی، وَيَأْتِي قَدْ ضَرَبَ هَذَا، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا تھا، اس کو مارا تھا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو گالی بھی دی تھی۔ حدیث میں آتا ہے وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے ناحق قتل بھی کیے ہوں گے، وَيَأْتِي هَذَا وَيَأْتِي هَذَا، اس نے بہت سارے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ نیکیوں کے انبار بھی لا رہا ہے اور گناہ کے انبار بھی لا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، اس نے جو نیکیاں کی ہے ظاہر ہے اس نے ظلم بھی کیے ہیں، کسی کو ناحق مارا بھی تھا، کسی کا ناحق خون بہایا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، کسی سے لڑائی کی تھی، کسی کو خامخواہ گالی دی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں، یہ جتنے مظلوم کھڑے ہیں ان سارے مظلوموں کو ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اتنی ساری نیکیاں وہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی گناہ اتنے مہلک تھے کہ انسان کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان مظلوموں کے گناہوں کو اس پر ڈالنا شروع کر دو۔ ان گناہوں کو ڈالنا شروع کیا جائے گا، نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہ کے انبار لگ گئے، ثم طرح فی النار، اللہ فرمائے گا اسے اب جہنم میں پھینک دو، کیونکہ اس نے
گناہ ایسا کیے تھے کہ وہ نیکیوں کا کفارہ بن گئے، نیکیاں ساری تقسیم ہو گئیں، ساری نیکیاں خرچ ہو گئیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے جہنم میں پھینک دو۔ لیکن ایک حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں، اور صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے روات میں امام ابن عیینہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل عمل کفارۃ، انسان کا، بنی آدم کا ہر عمل کفارہ بن سکتا ہے۔ اس کی مثالیں میں نے دے دی ہیں کہ بعض گناہ نیکیوں کا کفارہ بنتے ہیں اور بعض نیکیاں گناہ کا کفارہ بنتی ہیں۔ فرمایا کل عمل ابن آدم کفارۃ، اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ یعنی روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کہا ہے میرے بندے نماز کے بارے میں تو نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اور ہر قسم کی جانی عبادت یا اللہ وہ تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کہیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانیاں، و محیای و مماتی، میری زندگی اور موت کے درمیان جتنے بھی عمل ہیں یا اللہ وہ سارے تیرے لیے ہیں۔ فرمایا اے بندے ہر عمل کے بارے میں تو کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ اللہ نے نہیں بتایا، ہر عمل کا بدلہ معلوم ہے۔ نماز فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، کہیں 70 گنا بڑھا دیتا ہے اور کہیں 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں نہیں بتاؤں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سوال پیدا ہوا کہ روزے میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اس کا اجر بتایا نہیں گیا اور اللہ نے اس روزے کی نسبت اپنی طرف کی؟ کیا خوبی ہے ایسی؟ روزے کی ایک خوبی یہ ہے، جو خوبی روزے کو دیگر عبادتوں سے ممتاز اور سرفراز کرتی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ ہر عمل کفارہ بن جاتا ہے، لیکن روزہ کبھی بھی کفارہ نہیں بنتا، روزہ کبھی بھی خرچ نہیں ہوتا، روزہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے کل عمل کفارۃ، ہر عمل کفارہ بن سکتا ہے، خرچ ہو سکتا ہے، الا الصوم، لیکن روزہ اس کے برعکس ہے، روزہ خرچ نہیں ہوتا، کفارہ نہیں بنتا۔ فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ اس حدیث پر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ روزہ کفارہ نہیں بنے گا؟ اس لیے کہا ہے کہ روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس ذات کی طرف اس کی نسبت ہے وہ ذات نہ ختم ہونے والی ہے۔
اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ختم ہونے والی ہے، انسان کا عمل بھی شے ہے، الا وجہ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے تو جس عمل کی نسبت اس کی طرف ہو جائے تو وہ عمل بھی باقی رہنے والا ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے روز ان بندوں کا حساب لیا جائے گا، وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، اور اللہ رب العالمین اس شخص کا حساب لے رہے ہوں گے جس شخص نے گناہ بھی کیے نیکی بھی کی۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تقسیم کر دو، نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے الا الصوم، فرشتے کہیں گے یا اللہ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں، صرف روزہ باقی رہ گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ روزہ بھی دے دیں؟ روزے کے علاوہ کوئی نیکی نہیں بچی، یا اللہ روزہ بھی دے دیں؟ فرمایا نہیں، روزہ نہیں دینا۔ پھر اللہ رب العالمین ان باقی مظلوموں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، اللہ ان مظلوموں کی جزا کو اپنے ذمہ لے لیں گے کہ اے میرے بندو، اے مظلوموں، تم پر اس نے زیادتی بھی کی تھی، اس کی جزا ملنی ہے آج، لیکن اس کے پاس صرف روزہ ہے، یہ روزہ میرے لیے تھا، یہ خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ، جتنے بھی لینے والے ہیں، جن پر ظلم کیا ہے ان سب کو لیاؤ، اور اللہ اپنی طرف سے ان کی جزا دے دیں گے۔ اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ اس کا روزہ محفوظ کروا کے اپنے فرشتوں سے کہیں گے اس کا روزہ تقسیم نہیں ہونے دینا، جتنے دیندار ہیں میں اپنی رحمت سے انہیں دے دوں گا۔ یہ روزہ ایسی نیکی تھی، میں نے اس کا وعدہ کیا تھا، اس کی جزا میں خود دوں گا، یہ کفارہ نہیں بن سکتا۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں فَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے اس روزے کی بدولت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ روزے کا مکمل بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مکمل بدلہ اللہ ہی نے دینا ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے چھوٹی سی جو احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے روزوں سے ہمارے اندر تقوی پیدا فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس رمضان کے مہینے کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، ہمیں گناہ سے بچنے کی ہمت دے اور نیکیاں کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کی ایک خصوصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس خصوصیت کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس روزے جیسی عبادت کو معمولی نہیں سمجھنا، اس لیے کہ یہ روزے والی عبادت دیگر عبادتوں سے ممتاز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون۔